یہ بات سوچ کر ہی حیرانی ہوتی ہے کہ 1990 میں چین کی معیشت امریکہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، صرف 6%۔ صرف 6%؟ اور آج 2024 میں وہ 5000% سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ یہ صرف نمبرز نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ وہ زبردست معاشی تبدیلی ہے جس نے اس پوری تجارتی جنگ کی بنیاد رکھی ہے، جس کی خبریں ہم ہر روز سنتے ہیں۔ تو آج ہم اسی کی تہہ تک جانے کی کوشش کریں گے۔ جی، کیونکہ یہ معاملہ صرف ٹیکس یا ٹیرف لگانے کا نہیں ہے۔ ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ دراصل یہ معاشی نظریات کی ایک جنگ ہے۔ ٹیکنالوجی پر قبضے کی جنگ۔ بالکل، اور یہ فیصلہ کرنے کی جنگ کہ 21ویں صدی میں دنیا کی معیشت کو کون کنٹرول کرے گا۔ تو پھر آج کی گفتگو کا خاکہ کچھ یوں ہوگا۔ ہم شروع کریں گے اس بنیادی تبدیلی سے کہ معیشت کو چلانے کی سوچ کیسے بدلی، آزاد منڈی سے لے کر آج کے دور تک جہاں حکومتیں براہ راست میدان میں اتر آئی ہیں۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ امریکہ نے چین پر یہ بھاری ٹیرف آخر لگائے کیوں، مطلب کیا ٹھوس وجوہات ہیں اس کے پیچھے۔ اور جب امریکہ نے یہ قدم اٹھایا تو چین کا جواب کیا تھا؟ کیونکہ ان کا جواب صرف جوابی ٹیرف تک تو محدود نہیں تھا۔ اچھا۔ وہ سپلائی چینز اور اہم معدنیات کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اور آخر میں ہم اس پوری صورتحال کے عالمی معیشت اور سیاست پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لیں گے، خاص طور پر IMF کی رپورٹس کی روشنی میں۔ جی ٹھیک ہے، تو آئیے اس معاملے کو کھولتے ہیں۔ یہ تجارتی جنگ مطلب یہ راتوں رات تو شروع نہیں ہوئی، اس کے پیچھے معاشی سوچ میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ جی، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے۔ 19ویں صدی میں ایک نظریہ تھا لرزے فیر، یعنی معاملات کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ بالکل۔ اس کا مطلب تھا کہ حکومت معیشت میں کم سے کم مداخلت کرے، مارکیٹ کو آزاد چھوڑ دیں، وہ خود ہی سب ٹھیک کر لے گی۔ یعنی حکومت کا کام بس سڑکیں بنانا اور ملک کا دفاع کرنا ہے، باقی خرید و فروخت کا کام تاجروں پر چھوڑ دو۔ لیکن پھر 1930 کی دہائی میں گریٹ ڈپریشن آیا اور یہ نظریہ تو بری طرح ناکام ہو گیا، بری طرح ناکام ہوا۔ تب ایک نیا نظریہ آیا جسے کینیشینزم کہتے ہیں۔ یہ مشہور ماہر معاشیات جان مینارڈ کینز کے نام پر تھا۔ اچھا، یہ وہی سوچ تھی کہ معیشت ایک گاڑی کی طرح ہے اور جب وہ کساد بازاری کے گھڑے میں پھنس جائے تو حکومت کو آگے بڑھ کر دھکا لگانا پڑتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، یعنی سرکاری خرچ بڑھا کر معیشت کو دوبارہ چلانا۔ حکومت خرچ کرتی ہے تاکہ لوگوں کے پاس پیسہ آئے، وہ خرچ کریں اور معیشت کا پہیہ دوبارہ چل پڑے۔ اور یہ نظریہ کئی دہائیوں تک غالب رہا۔ جی، لیکن پھر 1970 کی دہائی میں ایک اور تبدیلی آئی، اور وہ تھی نیو لبرلزم کی، جس نے عالمگیریت یعنی گلوبلائزیشن اور آزاد تجارت پر بہت زور دیا۔ جی ہاں، کہ تمام ممالک اپنے دروازے کھول دیں، ٹیکس کم کریں اور سامان کو آزادانہ طور پر آنے جانے دیں۔ لیکن اسی کا سب سے بڑا نتیجہ امریکہ میں ڈی انڈسٹریلائزیشن کی صورت میں نکلا ہے نا؟ بالکل بالکل، صنعت کاری میں کمی، فیکٹریاں بند ہونے لگیں کیونکہ سستا سامان چین جیسی جگہوں سے بن کر آنے لگا۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ امریکہ میں مینوفیکچرنگ کی نوکریاں کل ملازمتوں کے 22% سے کم ہو کر صرف 9% رہ گئیں۔ یعنی جس عالمی گیریت کو امریکہ دنیا بھر میں فروغ دے رہا تھا، اسی نے اس کی اپنی صنعتی بنیاد کو کھوکھلا کر دیا۔ یہ تو اپنی ہی بنائی ہوئی حکمت عملی کا شکار ہونے والی بات ہوئی۔ بالکل، اور اسی کا نتیجہ ہے وہ دور جس میں ہم آج رہ رہے ہیں۔ اسے کچھ ماہرین پوسٹ نیو لبرلزم کہہ رہے ہیں۔ اچھا؟ اب حکومتیں یہ نہیں کہہ رہی کہ مارکیٹ کو آزاد چھوڑ دو، بلکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ قومی سلامتی اور مستقبل کی معیشت کے لیے کچھ صنعتیں بہت اہم ہیں، جیسے سیمی کنڈکٹرز، صاف توانائی، الیکٹرک گاڑیاں، اور ان صنعتوں کو بچانے اور آگے بڑھانے کے لیے ہم براہ راست مداخلت کریں گے، پیسہ لگائیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو ٹیرف بھی لگائیں گے۔ بائیڈن انتظامیہ کے موجودہ ٹیرفز اسی سوچ کا عملی مظاہرہ ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ تو اس نئی سوچ کے تحت امریکہ نے چین پر جو یہ بھاری ٹیرف لگائے ہیں، ان کے پیچھے کیا ٹھوس معاشی وجوہات پیش کی جاتی ہیں؟ ذرائع کے مطابق اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، مینوفیکچرنگ میں ملازمتوں کا نقصان۔ اکنامک پالیسی انسٹیٹیوٹ کی ایک رپورٹ ہے، اس کے مطابق 2001 سے 2018 کے درمیان چین کے ساتھ تجارتی خسارے کی وجہ سے امریکہ میں 37 لاکھ ملازمتیں ختم ہوئیں۔ 37 لاکھ؟
اور ان میں سے زیادہ تر مینوفیکچرنگ کی ہوں گی۔ جی، ان میں سے 28 لاکھ صرف مینوفیکچرنگ کے شعبے سے تھیں۔ 28 لاکھ، یہ بہت بڑا عدد ہے۔ یہ تو کئی شہروں کی کل آبادی کے برابر ہے۔ اور دوسری وجہ انٹلیکچوئل پراپرٹی یعنی آئی پی کی چوری ہے، جس کے بارے میں ہم بہت سنتے ہیں۔ جی، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق چینی آئی پی چوری سے امریکی معاشیت کو سالانہ آپ سمجھے 225 سے 600 ارب ڈالر کا نقصان ہوتا ہے۔ 600 ارب ڈالر؟ جی، اس میں صرف نقلی مصنوعات ہی نہیں بلکہ امریکی کمپنیوں کے تجارتی راز، ڈیزائنز اور ٹیکنالوجی کی چوری بھی شامل ہے۔ اور تیسری وجہ؟ اور تیسری اور شاید سب سے اہم وجہ ہے چین کی ریاستی سبسڈی۔ ایک منٹ، یہاں تھوڑی وضاحت کریں۔ کیا امریکہ خود اپنی کمپنیوں کو سبسڈی نہیں دیتا؟ جیسے حال ہی میں چپس ایکٹ کے تحت سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کو اربوں ڈالر دیے گئے، تو پھر چین کی سبسڈی پر اعتراض کیوں؟ بہت اچھا نکتہ ہے۔ فرق پیمانے اور نیت کا ہے۔ ذرائع کے مطابق چین اپنی میڈ ان چائنا 2025 پالیسی کے تحت کلیدی صنعتوں جیسے الیکٹرک گاڑیاں، سولر پینلز، بیٹریاں کو بے تحاشا سبسڈی دیتا ہے۔ بے تحاشا سے کیا مراد ہے؟ 2019 کا ایک تخمینہ بتاتا ہے کہ یہ صنعتی سبسڈی چین کی کل جی ڈی پی کا 1.73% تھی، جو کہ دوسرے ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں 3 سے 4 گنا زیادہ ہے۔ اچھا، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ امریکن سبسڈی کا مقصد اپنی صنعت کو سہارا دینا ہے، جبکہ چینی سبسڈی کا مقصد عالمی منڈی پر غلبہ حاصل کرنا ہے۔ بالکل، قیمتیں اتنی کم کر کے کہ کوئی اور مقابلہ ہی نہ کر سکے۔ اور یہی فرق اس تجارتی تنازع کی جڑ ہے۔ امریکہ کا موقف ہے کہ یہ آزاد تجارت نہیں بلکہ غیر منصفانہ تجارت ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی امریکہ کی طرف کی کہانی، لیکن ظاہر ہے چین اس پر خاموش تو نہیں بیٹھا ہوگا۔ شطرنج کی اس بازی میں ان کا جوابی اقدام کیا تھا؟ یہاں سے معاملہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ چین کی حکمت عملی کثیر جہتی اور بہت ہوشیار ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے تجارتی منڈیوں میں تنوع پیدا کیا، یعنی ڈائیورسفیکیشن۔ مطلب انہوں نے امریکہ پر اپنا انحصار کم کرنا شروع کر دیا۔ جی، 2018 میں چین کی کل برآمدات کا 21% حصہ امریکہ جاتا تھا، جو اب کم ہو کر صرف 15% رہ گیا ہے۔ تو پھر یہ 6% کا فرق کہاں گیا؟ وہ اپنا سامان اب کہاں بیچ رہے ہیں؟ وہ آسیان اور برکس پلس ممالک کو اپنی برآمدات تیزی سے بڑھا رہے ہیں۔ ایک منٹ، یہاں واضح کر دیں، آسیان یعنی جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کا بلاک، جیسے ویتنام، انڈونیشیا، ملیشیا وغیرہ۔ جی، اور برکس پلس یعنی برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ کا وہ گروپ جس میں اب سعودی عرب اور ایران جیسے دوسرے بڑے ممالک بھی شامل ہو گئے۔ جی بالکل، چین نئے دوست بنا رہا ہے اور اپنی تجارت کو پھیلا رہا ہے، لیکن ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اہم سپلائی چینز پر کنٹرول۔ خاص طور پر اہم معدنیات کا؟ بالکل، امریکہ اپنی 80% نایاب معدنیات یعنی ریئر ارتھس کے لیے براہ راست چین پر انحصار کرتا ہے۔ یہ وہ معدنیات ہیں جو اسمارٹ فون سے لے کر میزائل گائیڈنس سسٹم تک ہر چیز میں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ تو واقعی ایک خطرناک انحصار ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کل چین ان معدنیات کی سپلائی بند کر دے تو امریکہ کی ہائی ٹیک اور دفاعی صنعتیں ٹھپ ہو جائیں گی؟ یقیناً، اور یہ صرف ریئر ارتھس تک محدود نہیں۔ قومی سلامتی کے لیے اہم سمجھی جانے والی 35 معدنیات میں سے 15 ایسی ہیں جن کے لیے امریکہ 100% چین پر منحصر ہے۔ 100%؟ جی، اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چین غیر متناسب جوابی کارروائی کر رہا ہے۔ غیر متناسب جوابی کارروائی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ مداد پر پابندیاں عائد کر دیں۔ یہ امریکہ کی ٹیکنالوجی انڈسٹری کے لیے ایک براہ راست پیغام تھا۔ اور اس کے علاوہ؟ اس کے علاوہ وہ عالمی تجارت میں ڈالر پر انحصار کم کرنے کے لیے اپنی کرنسی یوان کے استعمال کو بھی جارحانہ انداز میں فروغ دے رہے ہیں۔ جب بھی تجارتی جنگ کی بات ہوتی ہے تو 1930 کی دہائی کے بدنام زمانہ سموتھ ہالی ٹیرف کا ذکر ضرور آتا ہے۔ کیا ہم آج اسی تاریخ کو دہرانے کے خطرے سے دوچار ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مماثلت بھی ہے اور فرق بھی۔ اگر ہم شرحوں کا موازنہ کریں تو آج کے امریکی ٹیرفز بلند ہیں لیکن سموتھ ہالی کے دور جتنے نہیں۔ اچھا۔ اس وقت اوسط ٹیرف 40% سے بھی اوپر چلا گیا تھا۔ لیکن یہاں اصل فرق یہ ہے کہ 1930 میں عالمی معاشرت اتنی جڑی ہوئی نہیں تھی۔ اور
آج تو ہر چیز ایک دوسرے سے منسلک ہے۔ بالکل۔ آج ایک آئی فون کی سپلائی چین کیلیفورنیا میں ڈیزائن ہونے سے شروع ہو کر تائیوان اور کوریا سے چپس لے کر چین میں اسمبل ہوتی ہے۔ تو آج ٹیرف کا اثر ایک بم کی طرح نہیں ہوتا جو ایک جگہ گرتا ہے، بلکہ ایک وائرس کی طرح پھیلتا ہے جو پوری عالمی معیشت کو متاثر کرتا ہے۔ اور اس وائرس کا مرکز آج کل سیمی کنڈکٹر یعنی چپس کی سپلائی چین بنی ہوئی ہے۔ بالکل، یہ چپ وار اس پوری تجارتی جنگ کا مرکز ہے۔ امریکہ ڈیزائن میں اب بھی آگے ہے، لیکن مینوفیکچرنگ کا زیادہ تر کام ایشیا میں ہوتا ہے۔ اور چین اس مینوفیکچرنگ میں تیزی سے امریکہ کو پکڑ رہا ہے۔ جی، لیکن اس سے بھی اہم بات جو ذرائع بتاتے ہیں وہ ہے خام مال پر چین کا کنٹرول۔ چین دنیا بھر میں لیتھیم کی ریفائننگ کا 65% حصہ کنٹرول کرتا ہے۔ اور لیتھیم تو الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریوں کے لیے سب سے اہم جز ہے۔ یعنی کل اگر دنیا پیٹرول سے الیکٹرک گاڑیوں پر منتقل ہوتی ہے تو اس کا کنٹرول بڑی حد تک چین کے ہاتھ میں ہوگا۔ بالکل، اور یہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے ایک بہت بڑی اسٹریٹجک کمزوری ہے۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ اس لڑائی کے عالمی نظام کے لیے کیا مضمرات ہیں؟ یہ صرف دو ممالک کی معاشی لڑائی ہے یا اس سے کچھ بڑا ہو رہا ہے؟ یہ ہمیں امریکی خارجہ پالیسی کے ایک بڑے نام ہنری کسنجر کے ایک تصور کی طرف لے جاتا ہے۔ کسنجر نے کہا تھا کہ عالمی غلبہ صرف طاقت سے برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ اس کے لیے اتفاق رائے یعنی کنسنسس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی، ان کا ایک مشہور قول ہے کہ تقریباً تمام سلطنتیں طاقت سے بنائی گئیں، لیکن کوئی بھی صرف طاقت کے بلبوتے پر قائم نہیں رہ سکتی۔ واہ، یعنی آپ طاقت سے دنیا فتح تو کر سکتے ہیں، لیکن حکومت کرنے کے لیے لوگوں کا دل اور اعتماد جیتنا پڑتا ہے۔ بالکل، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے ٹیرف کے یک طرفہ استعمال نے بعض اوقات اپنے اتحادیوں سے مشاورت کے بغیر یورپی یونین اور کینیڈا جیسے قریبی ساتھیوں کے ساتھ بھی تعلقات کو کشیدہ کیا ہے۔ اس سے عالمی سطح پر امریکہ پر اعتماد میں کمی آئی ہے۔ جی، دوسری طرف چین کیا کر رہا ہے؟ وہ RCEP جیسے تجارتی معاہدوں اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ خود کو عالمی تجارت کے ایک مستحکم اور قابل اعتماد ستون کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ بالکل، جبکہ امریکہ کو ایک غیر متوقع اور تحفظ پسند طاقت کے طور پر دکھایا جا رہا ہے۔ تو کیا اس سے ایک کثیر قطبی دنیا یعنی ملٹی پولر ورلڈ کی تشکیل تیز ہو رہی ہے، جہاں صرف امریکہ ہی سپر پاور نہیں ہوگا؟ یہ بالکل اسی سمت میں جا رہا ہے۔ برکس پلس جیسے دوسرے بلاکس بھی عالمی سطح پر ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھر رہے ہیں۔ طاقت کا توازن بدل رہا ہے اور یہ تجارتی جنگ اس تبدیلی کو مزید تیز کر رہی ہے۔ یہ تو ہو گئی بڑی تصویر، لیکن فوری طور پر اس پوری صورتحال کے عام آدمی اور عالمی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ اس حوالے سے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی IMF کی تازہ ترین پیش گوئیاں کافی تشویشناک ہیں۔ اچھا، 8% کر دیا ہے۔ یہ بظاہر ایک چھوٹا نمبر لگتا ہے، لیکن عالمی سطح پر ½ بھی اربوں ڈالر کے برابر ہوتا ہے۔ خود امریکی معیشت پر اس کا کیا اثر متوقع ہے؟ امریکی معیشت کی شرح نمو 2024 میں 2.8% سے کم ہو کر 2025 میں صرف 1.8% رہنے کا امکان ہے۔ اس کا مطلب ہے سست معیشت، کم نوکریاں اور ریسیشن کا بڑھتا ہوا خطرہ۔ جی، ذرائع کے مطابق ایک ممکنہ منظرنامے میں امریکہ میں مہنگائی 4% اور بے روزگاری 5 سے 6% تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی خطرناک صورتحال کی نشاندہی کرتا ہے۔ جی، اور یہ ہمیں ایک اور مشہور ماہر معاشیات چارلز کنڈلبرگر کی بات یاد دلاتا ہے۔ انہوں نے عظیم کساد بازاری پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اصل خطرہ ممالک کے درمیان تنازع کا نہیں ہوتا۔ اصل خطرہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی ایسی قیادت موجود نہ ہو جو عالمی نظام کو سنبھال سکے، اور پھر پورا نظام ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج بہت سے لوگ یہی خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ امریکہ اور چین کی تجارتی جنگ صرف ٹیرف کا تبادلہ نہیں ہے، یہ معاشی سوچ میں ایک بنیادی تبدیلی کی علامت ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اور سپلائی چینز پر غلبے کی جنگ ہے اور عالمی اثر و رسوخ کے لیے ایک طویل مدتی کشمکش ہے۔ ہم نے دیکھا کہ چین صرف جوابی کارروائی نہیں کر رہا
بلکہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت اپنی منڈیوں کو پھیلا رہا ہے، مستقبل کی ٹیکنالوجیز کے لیے ضروری خام مال پر کنٹرول حاصل کر رہا ہے۔ اور نئے عالمی اتحاد بنا رہا ہے۔ اور یہ ہمیں اس گفتگو کے آخری اور سب سے اہم سوال کی طرف لاتا ہے۔ ذرائع اس چپ وار اور لیتھیم جیسی اہم معدنیات پر چین کے غلبے کو بار بار نمایاں کرتے ہیں۔ امریکہ اپنی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کو چپس ایکٹ کے ذریعے واپس اپنے ملک لانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن چین لیتھیم ریفائننگ کا 65% کنٹرول کرتا ہے۔ اور الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹری سپلائی چین کے کئی اہم حصوں کو بھی۔ تو پھر سوچنے کے لیے حتمی سوال یہ ہے کہ اس گہری اور پیچیدہ سپلائی چین کو دیکھتے ہوئے کیا حقیقی معاشی علیحدگی یا ڈی کپلنگ ممکن بھی ہے، یا پھر اس تنازع کا اگلا مرحلہ ٹیرف کے بجائے ان خام مال اور ٹیکنالوجیز پر براہ راست کنٹرول کی جنگ ہوگی جو 21ویں صدی کی معیشت کو طاقت دیں گی؟